الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے جمعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ فضائل، کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ الحمدللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہونا یہ محض ایک اتفاق ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ نے اس محرم الحرام کے مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں سب بھول گئے۔ یاد رہ گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم میں سے 90% نہیں 100% لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو صحیح ڈھنگ سے جانتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے پنڈال لگتے ہیں، 10 دن بیانات ہوتے ہیں، اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں نوحہ خوانی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں خرافاتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح تاریخ نہیں بتائے گا۔ آپ کے چند بچپن کے حالات بتائے جاتے ہیں اور سیدھے آپ کو اٹھا کر کے کربلا کے میدان میں لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی بیچ کے حالات آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیا تھے سیدنا امام حسین کے؟ معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو تقریباً حدیث کے اندر آتا ہے امام حسین کی عمر 7 سے 8 سال کے بیچ میں ہے، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 60 سال بعد یہ واقعہ ہوتا ہے۔ باقی کے 60 سال کا کسی کو علم ہے کیا ہوا؟ کسی مولوی نے، عالم نے بتایا آپ کو کبھی کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا کوانٹٹی کوالٹی تھی حضرت حسین کی؟ عمر کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ عثمان، علی، معاویہ، ڈائریکٹلی یزید میں لے جا کے آپ لوگوں کو رکھ دیا گیا۔ بیچ کے حالات 60 سالہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرک ہے گمراہ کرنے کی آپ لوگوں کو۔ صحیح تاریخ کا علم کسی کو نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، اور میں اتنا ہی آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں جتنا آپ لوگ ہضم کر سکتے ہو۔ میں ہی نہیں، مجھ سے بڑا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ نہ تو میری زبان کے اندر طاقت ہے میں وہ صحیح بات، صحیح علم آپ کو دے سکوں۔ آپ اس کو صرف پڑھ کے جان سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگ بھی اس واقعے پر علاوہ خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے، برائی کس کی کرو گے؟ بھائی مد مقابل دونوں طرف مسلمان ہیں نا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ ہوئے ہیں، آپ ایک صحابی رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میری طرف آئیے اور ملک کے شام، یعنی کہ جو یہ میری خلافت کی بغاوت کر رہے ہیں، میرے ساتھ مل کے آپ ان سے جنگ لڑیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی لے کر کے آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے دیتے ہیں کہ میں ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب فتنے کا دور آئے گا، مسلمان آپس میں لڑے گا، تم اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا۔ میں نے لکڑی کی بنا لیا، مطلب یہ کسی کام کی نہیں ہے، لڑنے کے کام نہیں آئے گی۔ واقعہ بہت طویل ہے، اگر سمجھانے جاؤں تو کم از کم اس واقعے کو میں نے نظریے سے سمجھانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، یہ 30 منٹ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ بات شروع سے شروع کرتا ہوں، مختصراً بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹلی کوئی اولاد نہیں دی۔ آپ کا جو سلسلہ چلا وہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چلا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو طعنہ مارتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد، یعنی کہ ہمارے نبی کی موت کے بعد آپ کا کوئی پیچھے نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، ان شانیہ کا هو الابتر۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر جس کی موت کے بعد، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد عربی، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ ابتر میں سے نہیں ہیں۔ موت تک، جب تک قیامت رہے گی، روحانی جسمانی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ آج دنیا کے اندر تقریباً 300 سے 400 ملین مسلمان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالواسطہ بلا واسطہ نام لینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل آپ کے پاس گھبرائی ہوئی آتی ہیں، آپ سے ذکر کرتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ کے جسم کا، آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے پڑا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اچھا خواب ہے، فاطمہ الزہرا کے لڑکا پیدا ہوگا اور اس کو آپ کھلاؤ گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، سب سے پہلی آواز کان میں حضرت حسین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آذان اور تکبیر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائی ہیں، مختصر یا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن کی عمر تقریباً 9 سال ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال، دونوں کے اندر 11 مہینے کی چھوٹ بڑھائی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے 11 مہینے بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے جاتے ہیں، خلیفہ بنانے کی ایک پروسیس ہوتی تھی، وہ بھی میں بتاتا چلوں، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اعلان کیا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر یا جہاں دارالخلافہ ہو، اور تمام مجمع کے ساتھ بیعت لی جاتی تھی۔ بیعت کیا ہوتی تھی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی خلیفہ بنتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت لیتا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے خلاف ہم بغاوت نہیں کریں گے۔ بیعت اس کا نام تھا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور جب پہلا خطبہ اپنے منبر پہ بیٹھ کے دیا، حضرت حسن کو اس طرف بٹھایا، حضرت حسین کو اس طرف بٹھایا اور لوگوں سے فرمایا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں محمد عربی کا نائب ہوں، جس کو محمد عربی کو دیکھنا ہو وہ دائیں اور بائیں جانب حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اپنی خلافت کا وقت پورا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ آپ جوان ہیں،
جنگیں لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں دونوں. جب مال غنیمت ملتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بیٹا عبداللہ ابن عمر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ حضرت عمر حضرت حسین اور حسن کو زیادہ مال غنیمت دے رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اعتراض کرتے ہیں کہ ابا جان، جنگ تو ہم نے بھی برابر لڑی ہے، شریک تو ہم بھی شروع سے اینڈ تک تھے، پھر آپ ان کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو باپ ہے، یعنی کہ تیرا دادا وہ ان کا دادا نہیں ہے، فرق ہے. میرا جو سسرا ہے، تیرا جو نانا ہوا اور ان کے نانا میں فرق ہے. تیرے نانا نارمل آدمی ہے، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیرا باپ عمر ہے، ان کا باپ علی ہے. تیری ماں عام عورتوں میں سے ہے اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے. بیٹا تیرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں. اس وقت آپ بھرپور جوان ہیں، ٹھیک ہے، جنگیں بھی لڑتے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے گھیر لیا تو حضرت علی کے ساتھ ایک دروازے پر حضرت حسن اور ایک پر حضرت حسین نے پہرا دیا. حضرت عثمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. حضرت علی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو حضرت علی کے زمانے میں دمشق شام، ملک شام کے جو گورنر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ حضرت عثمان کے قبیلے سے ہیں، بنو امیہ سے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے مارا ہے، میرا مطالبہ ہے آپ ان لوگوں کو پھانسی دیجئے، ان کو چوک میں لٹکائیے. گڑبڑ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ہاتھ پہ ابھی بیعت نہیں کرتے. حضرت علی سے مطالبہ کرتے ہیں پہلے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت جب کروں گا جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو مار کے چوک پہ لٹکا دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں کرنا شروع کر دوں، ایک ایک کو پکڑ کے مار کے لٹکانا شروع کر دوں تو مدینے کی صورتحال درم برم ہو جائے گی، بغاوت شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی آپ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیے. آپ حضرت عثمان کے جو قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ اس سے دستبردار ہو جائیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قرآن نے کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر وقت کے خلیفہ کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ آپ ان کے خلاف قتال کریے، ان کو تلوار کے زور سے اپنی خلافت کا اقرار کروائیے. حضرت علی اس موقوف پر قائم ہے. یہیں سے رول ڈیوائیڈ شروع ہو جاتا ہے. ایک جماعت وہ ہے صحابہ کی جو حضرت علی کے ساتھ ہے، ایک جماعت وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو نہ حضرت علی کے ساتھ ہے نہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے. وہ الگ تھلگ ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، نہ وہ حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیتے ہیں. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی. جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی. آپ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں زبیر ابن العوام، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ زن ہیں، ان کے خیمے کے باہر آ کر کے تقریر کی کہ میں جانتا ہوں آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کے اور ہمارے خیالات میچ نہیں کرتے. میرا یہ ایمان ہے جس طرح آپ دنیا میں اللہ کے رسول کی بیوی تھی اسی طرح آخرت میں بھی رہیں گی. ہماری مجبوری ہے
ہماری مجبوری ہے آپ کے ساتھ جنگ کرنا، آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ نہیں ہے، صرف اختلاف، رائے کا اختلاف ہے۔ حضرت علی قرآن کی آیت ثابت کر رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے جنگ کرنا آپ کو جب جائز ہوگا جب میں آپ کو خلیفہ مان لوں۔ میں نے تو ابھی آپ کو خلیفہ مانا ہی نہیں ہے، جب میں مانوں گا تب مجھ پہ آپ جنگ کیجئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہر کیف بعد میں حضرت علی کے موقوف پہ آ گئیں، جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں امیر معاویہ کا ساتھ دے رہی ہوں تو بات بننے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ حکومت دو حصے میں ڈیوائیڈ ہو گئی، کچھ لوگ امیر معاویہ کو خلیفہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کو سمجھ رہے ہیں، تو بات بننے کے بجائے بگڑتے جا رہی ہے۔ بہر کیف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت کی مدت ہے 6 منتھ، 6 مہینہ آپ خلیفہ رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی وہی قصاص کا شوشہ بیچ بیچ میں اٹھتا رہتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ زندہ ہے اور آپ ملک شام کے گورنر ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے اپنے والد محترم حضرت علی کے اگینسٹ جا کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف ہو اور خون خرابہ ہو۔ لوگوں نے عار دلایا کہ آپ کے والد محترم نے جس شخص سے 2 جنگیں لڑی ہیں آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں، کہ مجھے دنیا کی ذلت منظور ہے لیکن آخرت میں جہنم منظور نہیں ہے۔ آپ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال جب ہونے لگتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خلیفہ کے چاپلوس، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر جائیے اپنے بعد، حالانکہ اس وقت بھی یزید کی کرتوتیں سب کو معلوم تھی کہ یزید کیا تھا۔ جانوروں سے اس کو بے انتہا محبت، بندر پالنا، کتے پالنا، یہ تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے۔ میں ہر بات آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتا، کتاب پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے۔ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، طبری، یہ کتابیں تاریخ کی بہت معتبر ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو، حضرت یزید کو نامزد کرتے ہیں اور ایک بات فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں پر اپنی خلافت کو پیش کرنا، اگر وہ تیری خلافت کو تسلیم کر لے تو تو خلیفہ، اگر وہ نہ مانے تو اپنے خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو جانا۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن زبیر، نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عرب کا آج بھی رواج ہے، اگر کوئی خلیفہ بادشاہ مر جائے تو فوراً اناؤنس نہیں کرتے کہ فلاں مر گیا، پہلے بیعت لیتے دوسرے بادشاہ کی۔ تو یہ 3 الگ الگ جگہوں کا واقعہ ہے، کوفہ، مدینہ اور ملک شام، دمشق، جو اس وقت کا دارالخلافہ تھا۔ دارالخلافت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یزید کے، اور مدینہ کا گورنر ولید ابن عتبہ ہے۔ یزید خط لکھتا ہے ولید کو کہ آپ حضرت حسین کے ہاتھ پر میرے نام کی بیعت لو۔ رات کو تقریباً 12 بجے حضرت حسین کو ولید ابن عتبہ کا قاصد آ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو ولید ابن عتبہ نے یاد کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے مسجد نبوی کے امام تھے، آپ نماز پڑھایا کرتے تھے 5 وقت۔ بیٹھے تھے، مشورہ چل رہا تھا، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، ابو سعید خدری اور بھی بہت سے صحابہ کا نام آتا ہے کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے، آپ بڑی دور کی سوچ رکھنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اتنی رات کو حضرت آپ کو بلایا کہ آپ لوگ نہیں سمجھو کہ میں سمجھ گیا ہوں، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔
دنیا سے چلے گئے۔ اچھا کیا کہ وہ مجھے بیعت لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ مجھے بلا رہے ہیں۔ دیکھو اس کی ہوشیاری دیکھو یزید کی، نہ تو عبداللہ ابن عباس کو بلایا، نہ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کو بلایا، کس کو بلایا؟ نواسے محمد کو، کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، میرے ہاتھ میں لبیک کہہ دیں گے تو باقی سب کی بیعت لینا آسان ہے۔ انہوں نے ولید سے جا کر کے کہا کہ جو رول ہیں ان رول کو فالو کیجئے، کوفہ کو خط لکھیے، شام والوں کو خط لکھیے، سب کو بلائیے، جمعے میں اعلان کرائیے، خلافت کا اعلان کیجئے، جو خلیفہ اول نے کیا، جو خلیفہ دوم نے کیا، جو خلیفہ سوم نے کیا، جو خلیفہ ثالث نے کیا۔ جس طرح خلیفہ کا چناؤ ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگ خلیفہ کو چنتے ہیں، اس طرح بلائیے آپ۔ میں سے چوری چھپے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت ولید ابن عتبہ کے پاس عبد الملک بن مروان بیٹا ہوا تھا، جو بعد میں جا کر کے بادشاہ بنا، بہت بعد میں۔ اس نے ولید ابن عتبہ کو آر دلائی کہ اگر آج تیرے ہاتھ سے یہ حسین نکل گیا تو زندگی میں تو پکڑ نہیں پائے گا۔ حضرت امام حسین نے اس بات کو سن لیا اور پلٹ کے کہا کہ عبد الملک او مرجان، اگر تجھے جنگ کا شوق ہے تو تلوار لے کے باہر آ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کس کے اندر طاقت ہے، کہ اگر ہاتھ میں بیعت کرنی ہے تو چوری چھپے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اعلان کیجئے۔ مدینہ کے حالات بگڑے، آپ کا دائرہ آپ کو تنگ کیا جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں تمام گھر والوں کو لے کر کے یہاں سے مکے کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ حج کا زمانہ تھا، آپ وہاں سے نکل کے مکے کی طرف گئے، حج کیا آپ نے، لوگوں سے مشورہ کرا۔ حج پہنچنے کے بعد جب آپ مکہ پہنچے، کوفہ والوں کے خط آنے لگے کہ آپ یہاں آ جائیے، یہاں کے حالات سازگار ہے، کیونکہ یزید زبردستی خلیفہ بن چکا تھا، وہ ہر جگہ حضرت حسین کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ اس کا شیوا بن چکا تھا۔ کوفہ والوں نے ہمدردی دکھائی، وہ بھی صحابی کی اولاد ہے سب، ہمدردی دکھائی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا۔ آپ مدینہ سے حکومت نہیں کرتے تھے، آپ ملک کوفہ سے حکومت کرتے تھے۔ لوگوں نے خط لکھے، ایک نہیں دو نہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 3 گونی بھر کے خط لکھے۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، انہیں آر دلائی کہ آپ اپنے والد محترم کو یاد کیجئے، کس طرح وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو دھوکہ دیا۔ میرے کے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے چچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کوفہ کے حالات پتہ کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کو بھیجا۔ بھیجنے کے بعد جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 17,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اور کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کوفہ کے گورنر ہیں۔ تو ہر جگہ یزید کے لوگ تھے، جب دیکھا حالات تو یہاں پہ مسلم بن عقیل کی موافقت میں ہو رہے، لوگ جھوک در جھوک حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اور تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اور بیعت کرنے کے بعد جو یزید کے موافق تھے انہوں نے خط لکھا کہ تو نے کتنا ڈھیلا آدمی یہاں پہ خلیفہ گورنر مقرر کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلم بن عقیل نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود خلیفہ بن جائے گا، خود گورنر بن جائے گا، اس لیے کوئی تیز ترار آدمی بھیجو۔ تو یزید نے ایک دوسری جگہ خلیفہ تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو بڑا سخت مزاج اور بڑا تنک مزاج تھا، عیاش قسم کا آدمی تھا، اس کو انہوں نے ایک جگہ بہت خوشحال علاقہ تھا، وہاں کی گورنری کا جھانسا دے کر کے کہ اگر تو نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے حواریین کو سب کو قتل کر دیا تو میں تجھے وہاں کی گورنری دوں گا۔ امام حسین، ایک بات یاد رکھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اگینسٹ جن لوگوں کو بھی لڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا سب کو لالچ دی گئی تھی، کسی کو پیسے کی، اور اگر لالچ نہیں تھی تو پرانے جو کیس ہوتے نا کہ یہ ہم آپ کا نیا کیس بنائیں گے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تب جا کر کے آپ آگے کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے
جنگ کی طرف نکلے ہیں اور سامنے مد مقابل نکلے تو لوگ تلوار نکال نہیں رہے تھے، وہ اس کو دھکا دیتا تھا کہ بھائی تو جا، کہ بھائی تو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ڈر کے مارے، خوف کے مارے، یا تو لالچ کے مارے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو عشاء کی نماز کے بعد ایک اوپر سے مینار سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کو چوک میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اپنے انتقال سے ایک دن قبل خط لکھ چکے تھے کہ حضرت آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، راستے میں آپ کو فرزق ایک شاعر کا نام ہے وہ ملتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حالات پوچھتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ آپ نہ جائیں، حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، میں اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنے قاصد مسلم بن عقیل کو جو بھیجا تھا اس کی لاش کو چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت اس دوران فرزق شاعر سے ملنے کے بعد آپ راستہ اور آگے طے کرتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد ایک چھوٹے سے لشکر کو حر بن زیاد کے ساتھ بھیجتا ہے کہ آپ امام حسین کے راستے کو روکیں۔ آپ پہلی دفعہ روکتے ہیں، دوسری دفعہ روکتے ہیں، تیسری دفعہ روکتے ہیں، میرے کہ آپ حضرت زینب سے پوچھتے ہیں کہ بہن یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ بھائی یہ کربلا کا میدان ہے، آپ وہاں پہ خیمہ لگا لیتے ہیں، وہ محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ خیمہ زن ہے۔ حر بن زیاد جو کہ مکمل دیندار تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو آپ نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی میں حضرت امام حسین کو زیادہ دن روک نہیں پاؤں گا، آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ بلا مشروط بغیر کسی شرط کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت امام کی شرط یہ تھی کہ میں یزید سے ڈائریکٹلی مل کے بات چیت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ اس کے خلافت کے اندر کیا گناہ ہو رہے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا کیا چیزیں جو اس کی خلافت میں رائج ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں بھی رائج نہیں تھی، وہ سب بتانا چاہتا ہوں، پھر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی بیعت سے انکار نہیں کیا، جتنی بار بھی اس کا پیغام پہنچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اس کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس اس سے بات کر کے جو اس کی خلافت میں گناہ ہو رہے ہیں، شراب، زناکاری، جوا، یہ سب چیزیں، ناچنا گانا، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو بتا کے آر دلا کے اپنے باپ کی، اپنے نانا کی آر دلانے کے بعد میں بیعت کروں گا اس کے ہاتھ پہ، لیکن فیس ٹو فیس۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو بھیجا، 20,000 کا لشکر بھیجے۔ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے صرف 21 لوگ ہیں، باقی صحابہ ہیں 70 71 72 لوگوں میں 21 آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، باقی صحابی اور ان کی اولادیں ہیں۔ 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل خیمہ زن ہے۔ 7ویں محرم الحرام کو عبید اللہ ابن زیاد خط لکھتا ہے کہ آپ امام حسین کا پانی بند کر دو، کھانا بند کر دو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جانور پانی پیتے تھے لیکن انسانوں کو پانی پینے کی ممانعت تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کو مکمل کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح تعلیم حاصل کریں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے جو چھوٹے بچے وہ سمجھتے ہیں کہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف رائے کا اختلاف تھا جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کرنی پڑی، اور یزید حقیقتاً حق پر نہیں تھا۔